الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ 26واں پارہ ہے سورہ حامیم، سورہ الاحقاف۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے 10ویں سال نازل ہوئی ہے، اور اس کے زمانے نزول کا تعین اس لیے آسان ہے کہ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے 10ویں سال مکہ میں سفر طائف کی واپسی پر پیش آیا تھا۔ اس سورہ میں آگے جا کر یہ ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو مقام نخلا پر قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، تو وہاں سے جنات کا ایک گروہ گزرا، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو رک گئے، بڑے غور سے انہوں نے قرآن سنا، اپنے ساتھیوں کو بھی متوجہ کیا۔ یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے یہودی جنات تھے، تو یہ پھر مسلمان ہو گئے۔ تو اس واقعے کا ذکر چونکہ اس میں موجود ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ طائف کی سفر سے واپسی پر یہ سورہ جو ہے یا اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے نبوت کے 10ویں سال وہ پیش آیا۔ نبوت کے جو 10واں سال ہے اسے عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے 2 غم آئے۔ ایک تو آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے، اور دوسرے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی ہے۔ اور یہ دراصل 2 مادی سہارے تھے جو مکہ میں پریشان کن حالات میں، مایوس کن حالات میں، جبکہ کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، تو یہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور جان و مال سے اور پوری تندہی سے کھڑے تھے، اور دل کی آبادگی اور احترام سے کھڑے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے آپ کے گھر میں بھی سکون تھا، اور ان کا مال بھی آپ کے لیے پیش تھا، اور آپ کو کوئی مالی تنگی بھی ان کی وجہ سے نہیں تھی۔ اور حضرت ابو طالب، ان کی وجہ سے مکہ کے اندر پورا قبیلہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے آخر وقت تک، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے تو ان کے احترام میں سارا قبیلہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس کی وجہ سے قریش کو یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آپ پر دست درازی کر سکے۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، قبیلے کی سرداری ابو لہب کے ہاتھ آ گئی، تو وہی قبیلہ جو آپ کے ساتھ کھڑا تھا وہ اپنے سردار کی وجہ سے آپ سے پیچھے ہٹ گیا، اور آپ کو ایک لحاظ سے جو پروٹیکشن حاصل تھی دنیاوی وہ ختم ہو گئی۔ لہذا یہ جو سال ہے 10واں سال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا مشکل سال تھا۔ اس سے پہلے کے جو 3 سال ہیں وہ بھی بڑے مشکل تھے، وہ شعب ابی طالب کے سال تھے۔ نبوت کے 7ویں سال قریش جب بالکل وہ عاجز آ گئے اور انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے، یعنی جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کر دیا، وہ اپنے جو
مذاق اڑا سکتے تھے وہ مذاق اڑاتے رہے، وہ مار پیٹ کر سکتے تھے انہوں نے تعذیب و تشدد کیا، لیکن جب ان کا کوئی حربہ کام نہ آیا تو پھر انہوں نے ایک آخری کارڈ کھیلا، اور وہ آخری کارڈ بڑا خطرناک تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے بنی ہاشم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی مقاطعہ کر دیا، آپس میں یہ معاہدہ کر لیا کہ ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، اور ان کی غمی خوشی میں بھی کوئی شامل نہیں ہوگا۔ تو ایک لحاظ سے اس مکہ میں رہتے ہوئے یہ اس تمام آبادی سے کٹ گئے، یہاں تک کہ چونکہ لین دین بھی ختم ہو گیا تو باہر سے اگر اجناس آتی تو باقی قبائل لپک کر اسے خرید لیتے زیادہ قیمت دے کر، اور ان کو اناج بھی نہ ملتا تو باہر سے بھی نہیں خرید سکتے تھے، اور اندر سے بھی پابندی تھی، کوئی انہیں بیچ نہیں سکتا یا دے نہیں سکتا، تو بھوک اور آزمائش کے یہ 3 سال تھے، اور خطرات بھی تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے پھر اپنے پورے قبیلے کو اپنی گھاٹی شعاب ابی طالب اس میں محصور کر لیا، اپنے گھروں سے بھی یہ نکل گئے تاکہ اکٹھے رہیں اور کوئی دشمن ان پر حملہ نہ کر سکے، حفاظت۔ یعنی یہ 3 سال ایسے گزرے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی بھی ایک یعنی امکان موجود تھا، تو یہ طے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات الگ جگہ رات گزاریں گے، الگ بستر پر رات گزاریں گے۔ رات کے شروع میں آپ کسی ایک جگہ لیٹتے، لیکن جو ہی لوگ سو جاتے فوراً جگہ بدل دیتے، اور یہ ابو طالب کا حکم تھا کہ ایسا کیا جائے، اور آپ کے ساتھ بنی ہاشم کے نوجوان ہر وقت موجود رہتے تھے پہرے پہ کہ کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو 3 سال اس سخت آزمائش میں گزرے۔ تو اس کے بعد پھر وہ مقاطعہ ختم ہوا، وہ الگ داستان ہے، کسی اور جگہ پر آ جائے گی۔ طائف کا یہ سفر تھا یہ بھی بڑا جان گسل تھا، اس میں ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر اذیت دی گئی، آپ کی بات کو نہیں مانا گیا، دھتکارا گیا اور طرح طرح کی باتیں سنائی گئی، اور جسمانی اذیت سے بھی دوچار کیا گیا۔ وہاں کے جو اوباش لونڈے ہیں وہ آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، جو آپ کو پتھر مار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے نعلین مبارک، آپ کے جوتوں میں آپ کا خون وہ رس رس کر جمنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سفر سے واپسی پر بطور تسلی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا کہ یہ انسان اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ہے، جنات، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ بطور تسلی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا، اور اسی طائف کے واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی اللہ نے نصیب کی کہ دنیا والے تو آپ کو اگر نہ مانیں اور آپ کا انکار کر دیں تو کائنات کا رب وہ آپ سے راضی ہے، اور وہ آپ کو اپنی ملاقات سے شادکام کرتا ہے۔ اور یہ ایک دونوں واقعات گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ کی طبیعت کو درست کرنے کے لیے اور آپ کو سکون اور اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق برحق ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو بنایا ہوا ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے ہے، ٹائم باؤنڈ ہے۔ وہ ٹائم کون سا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے اس کو لامتناہی نہیں بنایا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد سارے انسانوں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنی کارکردگی پیش کرنی ہے۔ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو بد ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ کافر مسلسل اس حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں، اور پھر کہا کہ اچھا اگر تم اللہ کے مقابلے میں دیگر خداؤں کی خدائی کے قائل ہو تو پھر لاؤ دکھاؤ انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے۔ یعنی خالق کی پہچان تو اس کی تخلیق ہے، خالق تو پہچانا جاتا ہے اپنی مخلوق سے، جو چیز اس نے بنائی ہے۔ تو تم جن دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہو، تم جن خداؤں کو پکارتے ہو، ذرا ان کی کوئی تخلیق دکھا دو۔
اچھا تخلیق نہیں دکھا سکتے تو یہ کوئی سند لے آؤ کہ آسمان میں بنانے میں یہ شریک تھے، زمین بنانے میں یہ شریک تھے، یا خود تمہیں پیدا کرنے میں یہ شریک تھے، تو ایسی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی علمی ثبوت ہے، نہ کوئی نوشتہ ان کے پاس ہے، نہ کوئی اور اثر یا نشان یا سراغ ان کے پاس ہے۔ آگے فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں۔ اور جب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ اب دیکھیں انسان نے ہر دور میں مختلف خدائی کے جو اس کے وہ ہے نا درجے ہیں، یا اس نے جو خدا بنائے ہیں اس کی مختلف قسمیں۔ یا تو انسان نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو خدا بنایا، اس لیے کہ یہ انسان کی گرفت میں نہیں ہے، دور ہے، اور انسان سمجھا کہ شاید یہ اختیارات کے مالک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو 5000 خدا تھے، ان میں سے چاند اور سورج اور ستاروں کو بھی لوگ پوجتے تھے اور ان سے بھی مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی جگہ ان خداؤں کی تردید کرتا ہے تو پھر بتاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے کوئی نفع اور ضرر کا باعث نہیں۔ بعض اوقات انسان جو دوسرے درجے کی خدائی ہے یا دوسرے خدا ہیں، دوسری قسم کے خدا ہیں، بعض اوقات انسان عظیم ہستیوں کو پکارتا ہے، جس طرح عیسائی مسیح علیہ السلام کو خدا کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں، یا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پرانے بزرگوں کو یغوث اور یعوق اور نصر ان کو پکارنا شروع کر دیا تھا، یا آج ہمارے ہاں کوئی کسی قبر سے مانگنا شروع کر دے، یا کسی ولی کو اور کسی نبی کو اور کسی شہید کو پکارنا شروع کر دے، تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا کہ قیامت کے دن یہ لوگ ایک تو بے خبر ہوں گے، جس طرح مسیح علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھے تو نہیں پتا کہ مجھے ان لوگوں نے پکارا ہے، اسی طرح جتنے بھی لوگوں کو اس طرح پکارا جائے گا یا ان کی قبروں پر لوگ جا رہے ہوں گے اور ان سے مانگ رہے ہوں گے، وہ قیامت کے دن ان سب کا انکار کر دیں گے، بلکہ ان کے الٹا دشمن ہوں گے اور کہیں گے تم نے ہمارے ساتھ دوستی نہیں کی، تم نے ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کی، تم نے تو ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے، اور ان کی عبادت کا کھلم کھلا انکار کر دیں گے۔ تو یہاں ان کا ذکر ہے۔ تیسری قسم خداؤں کی وہ خطرناک مخلوق ہے، مثلا سانپ ہے یا آگ ہے، کہ مختلف لوگوں نے ان کے خطرے سے بچنے کے لیے ان کو خدا بنایا، تو یہ وہ خدائی کی قسمیں ہیں۔ لیکن یہاں پر وہ جو انسانوں کی قسم ہے، وہ عظیم ہستیاں جن کو بعد کے لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، ان کے تماثیل بنا لیے، یا ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا، ان کا ذکر ہے۔ آگے وہی گھسا پیٹا اعتراض کہ یہ قرآن سحر ہے، یہ جادو ہے، یہ، اور ظاہر ہے وہ انہیں نظر آ رہا تھا، اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، کایا پلٹ جاتی ہے، اور ایسی کایا پلٹتی ہے کہ پھر وہ جو ایک دفعہ داخل ہو جائے، یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی، چیلنج تھا کہ یہ کیسی دعوت ہے کہ جو ایک دفعہ قبول کر لے پھر وہ واپس نہیں آتا، پھر اس کے سامنے دنیا کے خزانے رکھ دو، پھر اس کے سامنے سارے رشتے رکھ دو، پھر اس کے سامنے سرداری رکھ دو، یا اسے تعذیب اور تشدد کے ذریعے مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دو، ہٹتا ہی نہیں ہے، اتنی زبردست اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس پر وہ کہتے تھے یہ ضرور جادو ہے کہ انسان کو اندر سے بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ افتراء ہے، گھڑی بھی بات ہے، اپنے پاس سے کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو فرمایا اللہ ہی تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے، اب اس چیز کی گواہی اللہ دے گا اور قیامت کے دن ثابت کرے گا کہ یہ افتراء ہے یا جھوٹ ہے یا سحر ہے یا سچائی۔ آگے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نرالی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، بلکہ میں تو وہ تسلسل ہے جو انبیاء کا، اس کا ایک رسول ہوں، اور اگر یہ پیغام اللہ کی جانب سے ہے تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور پھر کہا کہ بنی اسرائیل کے ایک فرد نے بھی اس کی گواہی دی اور اس پر ایمان لے آیا۔ یہ کون تھا؟
اس پہ ایک روایت تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے اور وہ اسلام لے آئے، لیکن اس میں ایک کمزور پہلو ہے، اور یہ کہ یہ صورت مکی ہے اور عبداللہ بن سلام وہ مدینہ میں ایمان لائے۔ تو یا تو یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور اس صورت میں رکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ باقی صورت تو مکی ہے، تو یہ بھی قرین قیاس نہیں ہے کہ یہ ان کے متعلق ہو۔ ایک اور امکان اس میں یہ ہے کہ وہ جو پچھلی صورت سورہ مومن میں آتا ہے نا کہ فرعون کے دربار میں ایک شخص بولا، تو وہ ہو اس سے مراد، لیکن اس میں بھی ایک کمزوری ہے، اس لیے کہ وہاں اسے آل فرعون کا فرد قرار دیا گیا اور یہاں بنی اسرائیل کے فرد کی بات کی جا رہی۔ ایک تیسرا اس میں موقف یہ ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو مختلف اس میں اقوال ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کون سی بات اس میں ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، وہی بات پیچھے ان کے لیے حیرت کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفت کے طور پہ بھی اسے بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو پھر اپنے ایمان سے پھرتے نہیں، تو ان کے لیے کسی خوف کا اور کسی غم کا مقام نہیں ہے۔ خوف اور غم، خوف کس چیز کا ہوتا ہے، غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف اندیشے کا ہوتا ہے، خوف مستقبل سے متعلق ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور غم ماضی سے ہوتا ہے، جو چیزیں چھن گئی ہوتی ہیں، جو چیزیں لے لی گئی ہوتی ہیں تو ان کے غم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس پر ڈٹ جائیں تو وہ نہ خوف کا شکار ہوں گے، یعنی مستقبل کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اور نہ انہیں کوئی ماضی کا غم کھائے گا، یعنی ان کے لیے غم بھی نہیں ہوگا اور خوف بھی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وصیت کی۔ اس کے بعد دو کردار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک کردار رکھتا ہے کہ ایک بچہ ہے جو والدین کا، کہ جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جوانی دیتا ہے اور وہ اس کی صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے اور وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور وہ والدین کا شکر گزار بنتا ہے اور رب سے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں والدین کا شکر گزار بنوں۔ اور دوسرا کردار رکھا کہ دوسرا بچہ وہ پیدا ہوتا ہے، والدین اسی طرح اس کی بھی پرورش کرتے ہیں، لیکن وہ بڑا ہو کر نافرمان بنتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے اور قوت میں آتا ہے تو والدین کو جھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اف لکما، تم پر تف ہو، اف ہو، جھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے امن سے رہے، ہمارے حقوق ادا کر، تو آگے سے بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا اور میں کسی آخرت کو نہیں مانتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان اگر صحیح راستے پہ چلے اور شکر گزار بنے تو یہ ایک کردار ہے، اور اگر وہ غلط راستے پہ چلے اور ناشکرہ بنے تو پھر یہ دوسرا کردار ہے۔ ان دونوں کا ذکر پیرالل کر کے بتا دیا گیا کہ انسانوں میں تمہیں یہ دو مخلوقات نظر آئیں۔ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اسے آخرت پر یقین نہیں ہوتا، دوبارہ اٹھائے جانے پر کوئی یقین نہیں ہوتا۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، اس کے بعد جنات کا واقعہ ہے کہ جنات یہ یہودی تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے، تو جب وہ گزرے انہوں نے قرآن سنا تو اپنے لوگوں کا خاموش رہو اور غور سے سنو، اور پھر واپس اپنی قوم میں گئے اور ان کو بھی متوجہ کیا اور اسلام لے آئے۔ آگے چونکہ یہ آگے سورہ محمد ہے، سورہ محمد جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے اور ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، غزوہ بدر سے پہلے۔ اس میں مسلمانوں جو حالات تھے کہ مسلمانوں پر مکہ میں ظلم ہو رہا تھا اور مسلمان مدینہ میں سمٹ رہے تھے، مدینہ میں جمع ہو رہے تھے، تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔
تو کہا گیا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا سامنا کفار سے ہو میدان جنگ میں تو سیدھے ان کی گردنیں مارو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ تم انہیں کچل کر رکھ دو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو جو بچ جائیں انہیں باندھ دو، یعنی قیدی بنا لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد پھر بے شک احسان کر کے چھوڑ دینا یا فدیہ لے کے چھوڑ دینا، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی کا زور ٹوٹ جائے۔ اب یہ ہدایت دی گئی ہے، اسلامی قانون جنگ کی ایک بہت اہم ہدایت ہے جو یہاں پر دی گئی ہے، اور اسی بنیاد پر غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا یا خدمات لے کر چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی اجازت دی۔ اب اس میں جو اصول بیان ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر 6-7 ہیں۔ پہلا اصول اس میں یہ بیان ہوا کہ جنگ کا اصل ہدف جو ہے وہ دشمن کی کمر توڑنا ہے۔ جو کفر کی طاقت اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے میدان میں آتی ہے تو اس کا میدان میں آنا یہ اتمام حجت ہے، اب اسے مزید مہلت نہیں دینی چاہیے، اور اگر آپ کے بس میں ہے اور پہلے ہی حلے میں اس کی کمر توڑ سکتے ہیں تو اس کی کمر توڑ دینی چاہیے، اس کو معاف کرنا، اس سے راستہ دینا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی کا زور ٹوٹ جائے۔ تو دشمن گھیرے میں آ گیا ہے تو اس پر رحم نہیں کھانا بلکہ اس کی کمر توڑ دینی ہے تاکہ دوبارہ اٹھ کر سر نہ اٹھا سکے، ایک بات۔ دوسری بات، جنگی قیدی کو قتل نہ کرو بلکہ اس کا استعمال کرو، اس کے احسان کر کے بھی دشمن پر اپنا اخلاقی رعب ڈال سکتے ہو، فدیہ لے کر مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہو، یا قیدی کے بدلے قیدی چھڑا کر اپنے قیدی ان سے واپس لے سکتے ہو، تو اس کا استعمال کرو، یہ تمہارے پاس ایک ویپن ہے، ایک ٹول ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ قتل کر دو گے تو بات ختم ہو جائے گی، تو قتل کر کے اس اپنے ٹول کو ضائع نہ کرو، اس کو بطور ہتھیار استعمال کرو۔ ہاں اگر کوئی جنگی قیدی ایسا ہے جس پہ کوئی جرم ثابت ہے تو پھر اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں سب کو رہا کر دیا فدیے کے بدلے میں یا خدمات کے بدلے میں، لیکن 2 کو قتل کرنے کا حکم دیا، ایک عقبہ بن ابی معیط اور ایک نضر بن الحارث۔ یہ دونوں مجرم تھے، انہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بڑی دسترازی کی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو بہکانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا، اس لیے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ تو ہاں وہ جنگی قیدی جو مجرم ہے، جس نے مسلمانوں کے خلاف کوئی جرم کیا ہے جنگ سے پہلے بھی، ایک تو جنگ میں آنا ہے نا، جنگ سے پہلے بھی، تو پھر اس کو اس جرم کی بنیاد پر قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگلی بات یہ کہی کہ جنگی قیدی جو آپ پکڑ لو تو اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کی غذا کا، اس کے لباس کا خیال رکھنا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آتا ہے کہ انصار نے، مدینہ کے اندر گندم بہت کم ہوتی تھی اور روٹی بڑی ویلیویبل چیز تھی، تو وہ خود کھجوریں کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے، یعنی اپنے سے اچھی غذا جو ہے وہ قیدیوں کو دیتے تھے۔ تو یہ سکھایا گیا کہ قیدیوں سے چونکہ اب تمہارے کنٹرول میں آ گئے تو تم اپنے حسن سلوک سے انہیں بدلو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو قیدی جب واپس گئے تو ان کا دل کفر سے اچاٹ ہو چکے تھے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ آگے فرمایا اسی میں سے جو اصول نکلتا ہے کہ جنگی قیدی کو اگر رہا نہ کیا جائے تو پھر انہیں انفرادی غلامی میں دیا جائے، یہ بھی ایک، یعنی اگر اس کے رہائی جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو پھر اسے جو آپ کے فوجی ہیں یا اس سے خدمات لی جائیں، اس سے کام لیا جائے اور اسے بطور غلام رکھا جائے، فدیہ لے کر بھی چھوڑ دینا یا احسان کر کے بھی چھوڑ دینا۔ اور اگلی بات سروسز دے کر بھی، بدر کے قیدیوں کے لیے یہ بھی تھی کہ ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ اب یہاں بھی 1-2 نقطے ذرا سمجھ لیں۔
کہ وہ کیا پڑھاتے؟ ظاہر وہ قرآن تو نہ پڑھاتے نا، وہ حدیث بھی نہیں پڑھاتے، انہوں نے دنیاوی علوم سکھانے تھے، انہوں نے کتابت سکھانی تھی، انہوں نے ریاضی سکھانی تھی، تو یہی خدمات ان سے لی گئی۔ تو گویا دنیاوی علوم کے بھی اسلام کے نقطہ نظر میں اہمیت ہے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ ان علوم کے لیے غیر مسلم استاد کا تقرر کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمان استاد نہیں ہے تو غیر مسلم استاد کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تیسرا اصول اس سے یہ نکلتا ہے کہ ایک آئیڈیل کلاس جو ہے وہ 10 افراد کی ہوتی ہے۔ ایک استاد ایک وقت میں بہترین طریقے سے 10 افراد کو پڑھا سکتا ہے، اس سے زیادہ پھر اس پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ آگے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ تم سے توقع ہے، اب یہاں تولیتم کے دو معنی ہیں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ تو تم سے توقع ہے یا تم ایسے ہی کرو گے، ان تولیتم جب تم منہ موڑ لو، تولیتم یعنی منہ موڑ لو، ان تفسدوا فی الارض یعنی اسلام چھوڑ دو، ان تفسدوا فی الارض کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ، وتقطعوا ارحامکم اور رحمی رشتوں کو کاٹو، اولئک الذین لعنہم اللہ ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمہم واعمی ابصارہم تو ان کو جو ہے وہ بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے تولیتم کا کہ تم سے یہ بھی توقع ہے کہ تم جب حکمران بنو، تمہیں اقتدار ملے تو تم فساد پھیلاؤ اور رحمی رشتوں کو قتل کرو۔ امام احمد سے ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ یزید پر لعنت کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں جس پر خدا نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہاں؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب تمہیں اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور رحمی رشتوں کو قتل کرو، تو اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، اولئک الذین لعنہم اللہ ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہاں قطع رحمی کی بات کی گئی ہے، یعنی رحمی رشتوں کو کاٹنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو ایک باہر مسجد کی شور شروع ہو گیا، آوازیں آنی شروع ہو گئی، انہوں نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ تو اس نے آ کے بتایا کہ ایک شخص ہے، اس کی لونڈی ہے، وہ اس نے فروخت کر دی ہے، لیکن اسی لونڈی سے اس کی بچی بھی ہے، تو اب وہ بچی اس کے پاس رہے گی، لونڈی تو کہیں اور چلی جائے گی، تو بچی ماں کے بغیر رو رہی ہے اور لوگ بھی شور مچا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو قطع رحمی ہے، ماں کو بچی سے الگ کرنا یہ کون سا انصاف ہے؟ تو پھر انہوں نے قانون، اس آیت کی روشنی میں قانون نافذ کر دیا کہ ایک شخص کی لونڈی سے جب اولاد ہو جائے گی تو وہ اس کی بیوی کا درجہ حاصل کر لے گی، پھر اس کو وہ فروخت نہیں کر سکتا، اس کو وہ بیچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی اولاد ہے اس سے، اور ماں اور بچے کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قانون پھر جو ہے وہ صحابہ کے اجتہاد سے وہ قانون سازی ہو گئی، اور جس چیز پر صحابہ کا اجماع ہو جائے وہ حجت ہے، وہ پھر ہمارے لیے اس کو اوبے کرنا یہ لازمی ہے، اور اس پر سارے صحابہ اکرام نے اس کو مان لیا، یہ ان کا اجماع ہے اس پر۔ آگے فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے اور ان کے دلوں کو تالے چڑھے ہوئے؟ تدبر کا مطلب غور اور فکر، تو کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کے لیے وقت نہیں؟ یہ میں بتا چکا ہوں شاید کسی وقت کہ ایک ہے تلاوت، پڑھنا، سننا، اور ظاہر اس میں بھی سمجھ ہے، اور ایک ہے اس پر غور اور فکر کرنا۔ تلاوت تیزی سے کی جاتی ہے، زیادہ مقدار میں کی جاتی ہے، اور تدبر یہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرہ، ایک ایک آیت پر ڈیرے ڈال کر اس کو سوچا اور سمجھا جاتا ہے اور اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ آگے فرمائے جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دین کے مطالبات چھوڑ دیتے ہیں اور نفس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر
ضربیں لگا رہے ہوں گے، یعنی موت کے وقت ان کو مار بھی رہے ہوں گے اور مار مار کر ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی جو ہے وہ اپنے خواہشات نفس کے مطابق گزاری تھی، اللہ اور اس کے رسول آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ آگے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ کون مجاہد ہے اور صبر کرنے والا ہے، اور منافقین الگ ہو جائیں۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آگے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اطاعت سے ماورا زندگی گزارو گے تو گویا اپنے اعمال کو ضائع کر دو۔ آگے فرمایا میدان جہاد میں کمزوری نہیں دکھانی اور صلح کی پیشکش بھی نہیں کرنی۔ اب یہاں اسلام جو ہے میدان جنگ میں جو صلح کا قانون ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السِّلْمِ، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، کمزوری نہ دکھاؤ اور صلح کی پکار بھی نہ کرو۔ تو یہ بات سکھائی گئی کہ مسلمان صلح کی پیشکش نہیں کرے گا دشمن کو، میدان جنگ میں صلح کی پیشکش مسلمان کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، مسلمان نے اس کو کچل کے رکھنا ہے۔ لیکن سورہ انفال میں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو قبول کر لو، تم نے صلح کی پیشکش نہیں کرنی میدان جنگ میں، لیکن دشمن صلح کی پیشکش کرے تو فوراً قبول کر لو، اور اگر اس میں ان کی کوئی چال ہے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تمہیں اس کی چال سے بچا لے گا۔ لیکن دشمن کی کمزوری ہے تمہیں صلح کی پیشکش کرنا، اسے پورا فائدہ اٹھاؤ اور صلح کر لو۔ تو یہ صلح کے باب میں اسلام کا قانون ہے۔ آگے فرمایا بخل نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو بخل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ جو ہے وہ غنی ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے گا، اور پھر تمہاری اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس غرے میں نہ رہنا کہ ہم نہیں ہوں گے تو اللہ کا کام کون کرے گا، تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے۔ آگے سورہ الفتح ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد، یاد رکھیے کہ ماحول کیا ہے، ماحول یہ ہے کہ شوال 5 ہجری میں پورا عرب امڑ آیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کیا، لیکن پھر ناکام و نامراد ہو کر واپس ہوا۔ یہ جو تثلیث تھی اس کے 3 ستون تھے، ایک قریش، ایک یہود، اور ایک بنو غطفان، یعنی قبائل کے لوگ۔ یہ تینوں مل کر انہوں نے مدینہ پہ چڑھائی کی، 3 ستون تھے، یہ ذہن میں رکھیے۔ گویا پورا عرب خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 1 سال بعد رسول اللہ خواب دیکھتے ہیں، اور اس صورت میں اس کا ذکر ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے بال منڈوا رہے ہیں، اور اہل ایمان بھی بال منڈوا رہے ہیں، تو یہ واضح علامت تھی کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کی ایک صورت ہوتی ہے، تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہدایت ہے، تو آپ نے خواب سنایا اور ارادے کا اظہار کیا کہ میں نے عمرے کے لیے جانا ہے، تو جو چلنا چاہے چلے۔ اب اس موقع پر سب لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے تھے سال پہلے کے واقعات کہ وہ سارا عرب تمہارا دشمن ہے، تو جو کمزور ایمان کے یا منافقین تھے انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، وہ تو نہیں آئے۔ انہوں نے تو کہا یہ تو موت کے منہ میں اپنے آپ کو بھیجنا ہے، اس لیے کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہتھیار بھی نہیں لے جائیں گے، اور وہ آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو آنے دے گا واپس؟ تو وہ تو بالکل جس طرح سانپ سونگھ جاتا ہے نا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ البتہ جو
مخلص اہل ایمان تھے، کبار صحابہ تھے، وہ سب تیار ہو گئے، انہوں نے کہا جو ہوتا ہے ہو جائے، اب اگر اس راستے میں موت ہے تو موت ہی قبول ہے۔ اور 1400 صحابہ کرام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے اس عمرے کو ادا کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بھی فرمائی تھی کہ کوئی ہتھیار بھاری نہیں رکھیں گے ساتھ، صرف ایک تلوار، یہ تو عرب کی ایک زینت ہے اور لباس کا حصہ ہے، وہ ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت کی اور احرام باندھ لی۔ اب ادھر یہ ذیقات کا مہینہ ہے، ذیقات کا جو مہینہ ہے یہ حرام مہینوں میں سے ہے، اور حرام مہینوں میں پورے عرب میں یہ دستور تھا کہ اس میں لڑائی نہیں ہوتی اور حج کے آنے والے قافلوں کو نہیں روکا جاتا۔ اب قریش مکہ مشکل میں پڑ گئے کہ ایک تو حرام مہینہ ہے اور دوسرا مسلمان لڑنے بھی نہیں آ رہے بلکہ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، تو کیا کریں؟ اگر روکتے ہیں تو پورا عرب ہمارے مخالف ہو جائے گا، نہیں روکتے تو یہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ حدود حرم سے باہر ان کو اشتعال دلاتے ہیں کہ یہ لڑائی پر آمادہ ہو جائے اور بات ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھیجا 200 سواروں کے ساتھ کہ حدود حرم سے باہر ان کو روکو اور کسی بہانے ان کو مشتعل کر کے ان کو انگیج کرو کہ یہ لڑ پڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ جو ایکسپیکٹڈ راستہ تھا جس پر مسلمان جانا تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے عین حدود حرم کے سر پہ پہنچ گئے حدیبیہ میں۔ یہ عام راستہ نہیں ہے بلکہ مشکل پہاڑیوں سے گزر کر پیچھے سے عین حدود حرم کے سر پہ پہنچ گئے۔ اگر آپ نے جدہ میں ظاہر لوگ گئے ہوں گے عمرے حج کے لیے، تو جدہ سے جو پرانی موٹر وے ہے جو مکہ جاتی ہے تو اس پر ایک سٹاپ ہے شمیسی، وہاں پر چیک پوسٹ ہے، وہاں پر گاڑیوں کی چیکنگ کی جاتی ہے، یہ ہے حدیبیہ کی جگہ۔ اب تو انہوں نے نئی موٹر وے بھی بنا لی ہے، وہ الگ ہے، وہ جورانہ سے جاتی ہے۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر ڈیرے ڈال لیے۔ اب بنو خداعہ جو اس علاقے کے قبائل تھے وہ آئے اور پوچھا آپ کو کیا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھ بھی لیا آپ احرام سے ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جا کر قریش کو کہا کہ وہ آئے ہوئے ہیں عمرے کے لیے، لیکن قریش نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے۔ پھر قریش نے ایک اور احابیش یعنی چھوٹے چھوٹے لشکروں پر مشتمل ایک قبیلہ تھا، اس کے سرداروں کو بھیجا، وہ بھی قریش کے حلیف تھے، وہ آئے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو مسلمان احرام سے ہیں تو وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور قریش نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے حلیف ضرور ہیں لیکن ہر معاملے میں تمہارے ساتھ نہیں، اگر تم غلط کام کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ پھر انہوں نے اپنے ایک سردار کو عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اور یہ ذرا شاطر آدمی تھا۔ اس نے آ کر مسلمانوں کو اونچ نیچ سکھانے کی کوشش کی کہ تم کیسے اندر آؤ گے اور ہمارے پاس اتنے سوار ہیں اور ہم کیل کانٹے سے لیس ہیں اور تم ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ڈرانے کی کوشش کی۔ اس دوران نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور صحابہ آپ کا وضو کا جو استعمال شدہ پانی ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، وہ اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں اور کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے کپڑوں پہ مل رہا ہے۔ وہ واپس گیا تو اس نے کہا یار میں نے شاہان عرب کو دیکھا ہے، شاہان عجم کو دیکھا ہے، میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی یہ لوگ اپنے پیغمبر کی تعظیم کرتے ہیں، یہ کٹ مریں گے تو میں اس کے قریب بھی نہیں جانے دیں گے، لہٰذا ان سے معاملہ بنا لو، ان سے لڑنے کا سوچو بھی نہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیج دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو قریش نے بڑا اچھا ویلکم کیا اور کہا آپ کو اجازت ہے آپ طواف بھی کر لیں، عمرہ بھی کر لیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں یہاں عمرہ کرنے نہیں آیا، میں تو یہاں رسول اللہ کے سفیر بن کر آیا ہوں کہ تم سے بات کروں تاکہ مسلمان آ کر عمرہ کر لیں،
اور اگر رسول اللہ نے عمرہ نہ کیا تو میرے عمرے کی کیا ضرورت ہے، اور میں کیوں کروں گا عمرہ؟ مذاکرات کے بہانے انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، ڈیلینگ ٹیکٹکس جسے کہتے ہیں نا، کہ اچھا بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ حضرت عثمان رکے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں افواہ چلے گی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے ان سے بیعت لی اور فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کے خون کا بدلہ جب تک ہم نہیں لیں گے ہم یہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہ ایوارڈ دیا صحابہ کو جو قیامت تک قائم ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ یہ اطلاع جب مشرکین تک پہنچی تو ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اصل میں اندر سے لڑائی وہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک تو حضرت عثمان کو فوراً بھیجا، اور دوسرا پھر اپنے میں سے ایک نرم آدمی حضرت جو سہیل بن عمرو ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس کو بھیج دیا مذاکرات کے لیے۔ تو جب وہ آیا تو رسول اللہ نے دور سے دیکھ کے فرمایا کہ قوم نے اپنا آسان آدمی بھیج دیا ہے، اب اس سے مذاکرات ہو جائیں۔ پھر اس سے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات میں پھر چند چیزیں طے ہوئی۔ ایک تو یہ ہوا کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، یہ بس ان کی ایک ناک کا مسئلہ تھا، اور اگلے سال وہ آئیں گے اور عمرہ کریں گے اور 3 دن تک مکہ میں رہیں گے، اور مکہ والے مکہ سے باہر چلے جائیں گے تاکہ ٹکراؤ نہ ہو۔ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہے، کوئی فریق دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ جو مسلمان مکہ سے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے پابند ہیں اسے واپس کرنے کے، اور جو مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائے گا اسلام چھوڑ کر، تو مکہ والے پابند نہیں ہیں اسے واپس کرنے کے۔ اور قبائل میں جو جس کا حلیف بننا چاہے، جو مسلمانوں کا تو وہ بن جائے، جو قریش کا تو وہ بن جائے۔ اب یہ معاہدہ طے ہوا تھا اور لکھا جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا ابو جندل، وہ پہلے ایمان لا چکا تھا اور باپ نے اسے قید کیا ہوا تھا، تو وہ اپنی زنجیریں توڑوا کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا۔ تو سہیل نے کہا کہ اسے واپس کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی نصیحت کی اور واپس کر دیا کہ اب چونکہ معاہدہ ہو گیا ہے تو میں اس معاہدے کا پابند، اور کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاہدہ لکھ رہے تھے، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس پر اس نے اعتراض کر دیا کہ ہم رحمان الرحیم کو تو نہیں مانتے، تو کہا چلو بسم اللہ لکھ دو۔ پھر کہا محمد الرسول اللہ کی طرف سے، تو کہا ہم تو آپ کو رسول ہی نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی نے قلم رکھ دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں کیسے رسول اللہ نہ لکھوں، یہ لکھا ہوا کیسے مٹا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو مٹایا اور کہا محمد بن عبداللہ لکھو۔ اور اس کے بعد پھر یہ معاہدہ ہو گیا، لیکن اس کے نتیجے میں جب واپسی پر یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ مسلمان جو تھے وہ بڑے مضطرب تھے، اور اضطراب کا یہ عالم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ ہو گیا تو فرمایا کہ اب چونکہ ہم عمرہ کے لیے تو نہیں جا رہے تو احرام کھول دو، اور جو قربانی کے جانور لائے ہو انہیں ذبح کر دو اور سر منڈوا دو۔ تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ نے ایک حکم دیا ہے اور لوگ جیسے مرے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، اور ان سے شکایت کی کہ تمہاری قوم نے آج میری بات نہیں مانی۔ تو دیکھیے ایک خاتون بعض اوقات کیا مشورہ دیتی ہے، اور پوری قوم کو انہوں نے بچا لیا اس دن۔ ہماری اس ماں نے
1400 صحابہ کو نافرمانی سے بچا لیا. کتنا بڑا احسان عظیم کیا کہ فرمایا یا رسول اللہ یہ مرے ہوئے ہیں، یہ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے. یہ جذبات میں اتنے مغلوب ہو گئے کہ ان کے حواس شل ہو گئے. لہٰذا آپ خود باہر تشریف لے جائیں، اپنا اونٹ ذبح کریں، حجام کو بلوائیں، آپ کے وہ بال مڑوا دے، دیکھا دیکھی یہ کرنا شروع کر دیں گے. اور وہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، آپ نے اونٹ ذبح کیا اور حجام کو بلوایا، آپ نے اپنے بال مڑوائے. لوگوں نے دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے بال موڑنے شروع کر دیے اور اپنے اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیے. تو وہ نافرمانی کے ارادے سے نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ ان کے اتنا غم تھا ان پہ کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، ان کے حواس جو ہے وہ معطل ہو گئے تھے. تو یہ ہوا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ جسے تم وقتی طور پر شکست سمجھ رہے ہو، یہ شکست نہیں ہے، یہ تمہارے لیے گیٹس کھول دیے ہیں اللہ نے، اور اب یہ تمہارے لیے فتح مبین ہے. پھر کیا ہوا؟ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تین ستون تھے، ایک قریش، دوسرے یہود، تیسرے وہ قبائل بنو غطفان کے. جیسے ہی یہاں سے رسول اللہ فارغ ہوئے ہیں تو دوسرا رخ آپ نے خیبر کا کیا. 3 مہینے کے اندر اندر آپ فوج لے کر وہی 1400 صحابہ لے کر خیبر پہنچ گئے اور ان کو وہاں سے بھگا کر ان کے اس جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا مسمار کر دیا. جزیرۃ العرب میں ان کا ایک ہی ٹھکانہ تھا خیبر یہود کا، وہ سارا ان کو وہ شام کی طرف چلے گئے یا جزیرۃ العرب سے باہر بھاگ گئے. یہود کو درمیان سے نکال دیا. اب یہود نکل گئے، قریش آپ کے ساتھ بندھے ہوئے معاہدے میں، تو پھر پیچھے کون رہ گئے؟ سارا میدان آپ کے لیے صاف ہو گیا. اور 3 مہینے کے اندر اندر جزیرۃ العرب کا ماحول بدل گیا. وہ جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسلام ایک قوت ہوگا، وہ بدل گیا. اور پھر کیا ہوا کہ صحابہ کرام کی ٹولیاں بنا دی، وہ پورے عرب میں پھیل گئے. تبلیغ، تربیت، تزکیہ اور لوگوں کے اندر دعوت کا کام. تو 2 سال کے اندر اندر 10,000 سے زیادہ لوگ وہ مسلمان ہوئے. 19 سال میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے پھر 2 سال میں ہوئے. اور اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے. پوری دنیا کے جو اس وقت مصر ہے اور شام روم ہے اور ایران ہے اور ادھر بحرین ہے اور یمن ہے اور حبشہ ہے، ان سب کے جو بادشاہ ہیں ان کو خطوط لکھے، اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے فتح تھی. اور پھر 2 ہی سال میں مسلمان غلطی کے منتظر تھے کہ ان قریش سے کوئی غلطی ہوگی اور خود ہی یہ اس معاہدے کو توڑ دیں گے. بنو بکر یہ قریش کے حلیف تھے اور بنو خدا یہ مسلمانوں کے حلیف تھے. تو یہ 10 سالہ جنگ بندی ان پر بھی عائد ہوتی تھی. بنو بکر نے منصوبہ بنایا بنو خدا پر چھاپا مارنے کا، اور قریش نے ان کی مدد کی. بنو خزا روتے پیٹتے مدینے میں آ گئے کہ ہم تو آپ کے حلیف ہیں اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا. ابو سفیان کو اندازہ ہوا کتنا بڑا میں نے غلطی کی ہے. وہ مدینہ آیا اور کہا کہ میں صلح کی تجدید کرنے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے ملاقات کا موقع نہیں دیا. حضرت ابوبکر کے پاس گیا، انہوں نے بھی بھگا دیا. حضرت عمر کے پاس گیا، انہوں نے بھی بھگا دیا. بالآخر حضرت علی کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا کہ مجھے میرا رسول اللہ سے ملاقات کرواؤ اور یہ جو سچویشن ہو گئی اسے کنٹرول کرنا ہے، میں نے معاہدے کی تجدید کرنی ہے. حضرت علی نے کہا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ حضرت حسن یا حسین یہ 2-2.5 سال کے ہوں گے، 3 سال کے ہوں گے، یہ کرتا پہنے ہوئے اندر آئے. تو اس نے کہا اگر یہ بچہ بھی مجھے امان دے دے نا تو میرا کام ہو جائے گا. ابو سفیان کہتا ہے. تو حضرت علی نے کہا تیری تباہی ہو، یہ بچہ تجھے کیا امان دے گا؟
اچھا تو ایسا کر، تو مسجد میں جا کر اعلان کر دے کہ میری طرف سے جنگ بندی ہے۔ تو وہ چلا گیا، اس نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میری طرف سے جنگ بندی ہے، اور واپس مکہ چلا گیا۔ تو جب واپس گیا تو لوگوں نے کہا تیرا برا ہو، علی نے تجھ سے مذاق کیا ہے، صرف تیری جنگ بندی کو کون مانتا ہے جب تک کہ رسول اللہ اس پر مہر نہ لگا دیں یا وہ اس کا اعلان نہ کریں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور پھر بہت خفیہ طریقے سے عین مکہ پر جب مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا تو انہیں پتہ چلا، اور پھر وہ لڑائی کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے اندر اندر وہ سارا ماحول بدل کر رکھ دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اس صورت میں اس کے مختلف جو ہے وہ مواقع کے حوالے سے بات کی گئی۔ اگلی صورت الحجرات ہے۔ سورہ الحجرات مدنی صورت ہے، اور یہ صورت کئی اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ کسی ایک موقع پہ نازل نہیں ہوئی بلکہ کئی مواقع پہ نازل ہوئی۔ ایک تو عرب کے معاشرے میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ضرورت محسوس کی خود اللہ نے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دے رہے جو آپ کا ہے، اور اس طرح آپ سے پیش نہیں آ رہے جس طرح ایک پیغمبر سے پیش آنا چاہیے۔ عرب لوگ تھے نا، بدو تھے زیادہ، تو پہلی 5 آیات میں ان کو ادب سکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلی بات یہ کی گئی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بڑا بلیغ حکم ہے۔ آگے بڑھنے کا مطلب اس کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے، کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ان سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو، ان سے زیادہ پاک باز بننے کی کوشش نہ کرو، ان سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کرو، ان کے حکم کا انتظار کرو اور ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان سے قدم بھی آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو، چلتے ہوئے بھی ان کے پیچھے رہو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ تو ایک بلیغ حکم دیا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دوسری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز بھی رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ جس محفل میں رسول اللہ ہوں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز پست ہونی چاہیے۔ اور یہ صرف رسول اللہ کی موجودگی کا حکم نہیں ہے، روضہ رسول کے بھی یہ حکم ہے، وہاں بھی پہنچ کر سلام بھی پست آواز میں۔ جالیوں پر لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی۔ یہی حکم اس محفل کا ہے جہاں رسول اللہ کا فرمان اور حدیث پڑھی جائے، وہاں بھی اونچی آواز سے بات جو ہے یہ اس کے ایک لحاظ سے اس میں توہین کا اور گستاخی کا پہلو آ جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا۔ تیسرا فرمایا لا تجہروا بالقول کجہر بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا نام لے کر، اوئے توئے کر کے، یہ رسول کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا۔ اور ان کے کو اگر ان سے ملاقات بھی کرنی ہے تو ان کے حجرے کے باہر انتظار کرو، آ جائیں گے تو مل لیں گے، ان کو باہر سے پکارنے اور بار بار بلانے کی تمہیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کوئی فاسق خبر لے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ اس میں بھی غزوہ بنی مستلق ایک قبیلہ ہے، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمائندہ بھیجا زکوٰۃ کے لیے۔ اچھا وہ صاحب جو ہے وہ جب وہاں پہنچے تو انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ یہ شاید بغاوت پر آمادہ ہے قبیلہ، اور اگر میں گیا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو بغیر حال احوال لیے دور سے ہی بھاگ کر واپس آ گئے، اور یہ رپورٹ دی کہ وہ قبیلہ جو ہے وہ تو قتل پر آمادہ ہے اور بغاوت پر آمادہ ہے۔ قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فوج کشی کا ارادہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور وہ قبیلے کو بھی پتہ چل گیا تو وہ بھی آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں۔ پھر اس پر یہ بات آئی کہ جب کوئی آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی پوری تحقیق کر لیا کر، اور وہی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، رسول سے پہلے، یعنی جب یہ خبر آئی تو بہت سارے لوگ ذرا ایگریسو ہو گئے مدینہ میں کہ ہمیں اس پہ چڑھائی کر دینی چاہیے، یہ تو بغاوت ہے، اور رسول اللہ کو مجبور کر رہے تھے اقدام کے لیے۔
حالانکہ آپ اس کو ابھی خبر کو ویریفائی کرنا چاہتے تھے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی فیصلے تک انتظار کیا کرو، آگے نہ بڑھا کرو. آگے فرمایا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کراؤ، اور جو صلح پر آمادہ نہ ہو تو اس سے پھر لڑو جب تک کہ وہ صلح پر آمادہ نہ ہو جائے. لیکن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرواؤ. تمہارا کام اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے، لڑانے والا نہیں ہونا چاہیے. آگے فرمایا کہ تمسخر اور مذاق نہ اڑایا کرو، اور طعنہ زنی نہ کیا کرو، اور برے القاب. 3 چیزیں. مذاق اڑانا، مذاق کوئی کسی کا کیوں اڑاتا ہے؟ اسے حقیر سمجھتا ہے. ایک ہوتا ہے مزاح، مزاح اور چیز ہے، مذاق اور چیز ہے. مزاح یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی ہلکی پھلکی بات کریں جس سے لوگ ہنس پڑیں، اس میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن مزاح جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے. اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں. ایک محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غالباً حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی رضوان اللہ یہ سب بیٹھے ہوئے. کھجوریں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر گھٹلی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے، اور پھر فرمایا کہ ساری کھجوریں تو علی کھا گیا. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو گھٹلی چھوڑی ہے، آپ گھٹلی سمیت کھا گئے. تو اس لیے کہ آپ نے بھی کھائی ہے، آپ کے سامنے تو گھٹلی کوئی نہیں ہے. تو یہ مزاح اس میں یہ محفل کے لیے اور آپس کے تعلقات کے لیے یہ ایک انرجائزر کا کام کرتی ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن مذاق کسی کو حقیر سمجھ کر اس کی کسی چیز کا مذاق اڑانا، اس کی مال و دولت کا، مالی حیثیت کا، یا اس کے جسم کا، یا اس کی شکل و صورت کا، تو یہ جو ہے یہ منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنے ساتھیوں سے بڑا اچھا تعلق تھا. ایک شخص تھا ظاہر، یہ بدو تھا، شکل اس کی بہت معمولی سی تھی، بدصورت تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا. اور جب بھی اپنے دیہات سے آتا تو وہاں کی جو سبزیاں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں لے کر آتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی شہری ضرورتیں ہیں وہ اس کی پوری کر دیتے. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو وہ اپنی سبزی بیچ رہا تھا. تو آپ پیچھے سے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا، وہ پہچان گیا آپ کے ہاتھوں کے لمس کو بھی، آپ کی آواز کو بھی. تو کہا یا رسول اللہ اس کو نہ بیچیں، یہ اسے خریدے گا بھی کوئی نہیں اور کسی اور کے کام کے بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں جو تمہاری قدر و قیمت ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ آپ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تعلق تھا. ایک صحابی تھے نعیم، وہ بہت شرارتی آدمی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بہت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال بھی رکھتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کسی دن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آپ کی محفل میں آتے اور کہتے ہیں کہ انگور کھانے؟ آپ فرماتے ہاں لے آؤ. وہ جاتے بازار سے انگور لے آتے، آپ لے لیتے، کھا لیتے، ساتھیوں کو کھلاتے. 2-3 دن گزرتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ انگوروں کے پیسے دیں. آپ فرماتے کون سے انگور؟ وہ کہتا وہ جو 3 دن پہلے آپ نے کھائے ہیں وہ تو میں ادھار لے کے آیا ہوں فلاں جگہ سے، میرے پاس پیسے کہا تھا. آپ پھر اسے وہ پیسے دیتے اور وہ جا کر اس کو چکاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا اور بہت اچھا ان سے پیار اور محبت کا. لیکن مذاق سے، تمسخر سے منع کیا گیا. بات شاید اس میں طویل ہوگی. طعنہ زنی، کسی کو اس کے نسب کا طعنہ دینا، کسی کو اس کے رنگ کا طعنہ دینا، نسل کا طعنہ دینا، عصبیت کا طعنہ دینے سے منع کیا گیا. اور برے القاب، برے نام، اس سے بھی منع کیا گیا. آگے فرمایا بدگمانی سے بچو، اور بہت زیادہ گمان جو ہیں یہ گناہ ہے. بدگمانی کیا ہے کہ ایک چیز میں امکانات 2 ہیں، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، آپ برا کی طرف چلے جائیں.
نماز کا وقت ہے اور کوئی شخص آپ کو بازار میں مل جائے تو آپ کہیں لازماً اس نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ بدگمانی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی اور مسجد میں پڑھ لی ہو، کسی اور وقت میں پڑھ لی ہو، گھر میں پڑھ لی ہو، یعنی یہ امکان بھی ہے کہ اس نے پڑھ لی ہے، یہ بھی امکان ہے کہ نماز کا وقت ہے باہر پھر رہا ہے، تو آپ لازماً کہیں کہ اس نے نہیں پڑھی، تو یہ بدگمانی ہے۔ تو فرمایا بدگمانی سے بچو، تجسس سے بچو، ٹوہ لگانے سے بچو، کسی کے عیب کو کریدنے سے بچو۔ یہ ایک بہت بڑی ایک وہ ہے بیماری ہے انسان۔ اور غیبت نہ کرو۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے میں ایک برائی ہے لیکن آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کا اظہار دوسروں سے کرتے ہیں۔ اگر وہ اس میں نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے، وہ اس سے بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے بھی بچو۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے اللہ کے ہاں جو تم سے زیادہ تقوی والا ہے۔ آگے اس ایمان اور اسلام کا فرق بتایا گیا۔ یہ بدو آتے تھے، کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا ایمان، قرآن کہتا ہے تم ایمان نہیں لائے، تم نے اطاعت قبول کی ہے، اسلام لائے ہو، ابھی تم نے سر جھکایا ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا تو پھر تمہارے عمل سے اس کی تصدیق ہوگی۔ اور اپنے ایمان اور اسلام کا احسان بھی نہ جتلاؤ رسول پر، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت بخشی ہے۔ آگے سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف بھی مکی صورت ہے اور یہ نیا گروپ شروع ہو جاتا ہے اگلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پوری سورت کا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے سب سے مشکل عقیدہ آخرت کا تھا۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا، اللہ کو وہ جانتے تھے، اللہ کا تعارف رکھتے تھے، یہ مانتے تھے اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، اس لیے اللہ کا تعارف کرانا آسان تھا۔ رسالت کے بھی منکر نہیں تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ کہتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول سمجھتے تھے۔ یہود اور نصارہ سے موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوا تھا، حضرت مسیح کا نام سنا ہوا تھا، انہیں پیغمبر مانتے تھے، لیکن رسول اللہ کی رسالت کے منکر تھے۔ لہٰذا رسالت بھی ان کے لیے اجنبی چیز نہیں تھی، یعنی یہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ رسول بھیجتا ہے، لیکن آپ رسول ہیں یا نہیں اس پہ لڑائی تھی۔ لہذا یہ عقیدہ بھی ان کے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن جس چیز پر وہ سب سے زیادہ لڑائی ڈالی ہوئی تھی انہوں نے، اور جو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ اس پر بار بار وہ بحثیں بھی کرتے تھے اور اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے، اور قرآن پاک میں اور آگے جتنی صورتیں آئیں گی نا اس میں یہ بات کرتے ہیں۔ مثلا وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ کیا جب اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ تو بہت دور کی کوڑی تم لے کے آئے ہو، اس طرح کا واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں پتہ ہے کہ جو زمین مٹی تم سے تمہارے جسم کا جو حصہ چاٹ لے گی نا، ہمارے علم میں، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ہم تمہیں سب کا سب جمع کر لیں گے۔ تو یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے اس پر آگے جتنی صورتیں ہیں اس پر اور پہلے بھی اس پر بہت زیادہ زور کیا گیا، اور آخر میں فرمایا گیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے ان کو یاد دلاؤ، ان کی یاد دہانی کرو، ہر وہ جو وعید سے، ڈراوے سے ڈرتا ہے وہ ڈر جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔